حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ کا تعلق نبیوں کے خاندان سے تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے حسن و جمال، نبوت، علم تعبیر خواب اور اعلیٰ اخلاق عطا فرمائے تھے۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، اے ابا، میں نے خواب میں 11 ستارے، سورج اور چاند کو دیکھا ہے، یہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا، یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا ورنہ وہ حسد کریں گے۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، مگر حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، کیونکہ وہ نیک اور معصوم تھے۔ بھائیوں کو یہ بات پسند نہ آئی اور ان کے دلوں میں حسد پیدا ہوا۔ بھائیوں نے سازش کی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کسی طرح اپنے راستے سے ہٹا دیں۔ انہوں نے اپنے والد سے کہا، ہم حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے جانا چاہتے ہیں تاکہ وہ بھی کھیل کود میں شریک ہو جائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پہلے انکار کیا، مگر بار بار کی اصرار پر اجازت دے دی۔ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو لے گئے اور ایک ویران جگہ پر کنویں میں پھینک دیا۔ پھر ایک بھیڑیا کا جھوٹا خون حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض پر لگا کر واپس آئے اور کہا، ابا، یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بہت غمگین ہوئے، مگر اللہ پر بھروسہ رکھا۔ کچھ دن بعد ایک قافلہ وہاں سے گزرا۔ انہوں نے پانی کے لیے ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال لیا۔ وہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر لے گئے اور بازار میں بیچ دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر وزیر خزانہ نے خریدا اور اپنی بیوی زلیخا کو کہا، اسے عزت سے رکھنا، شاید یہ ہمیں فائدہ دے دے، ہم اسے بیٹا بنا لیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہو چکے تھے اور بے حد خوبصورت تھے، لیکن زلیخا کی غلطی کی وجہ سے انہیں جیل ہو گئی اور ان کو جیل میں قید کر دیا گیا۔ جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ 2 قیدی اور تھے۔ انہوں نے خواب دیکھا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے تعبیر پوچھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کے نام سے ابتدا کرتے ہوئے ان کی خوابوں کی تعبیر بتائی۔ ایک کو بتایا کہ وہ بادشاہ کا ساقی بنے گا، دوسرے کو بتایا کہ اسے سولی پر چڑھایا جائے گا۔ یہ تعبیر بالکل سچ ثابت ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ساقی سے کہا کہ جب تم بادشاہ کے پاس جاؤ تو میرا ذکر کرنا، مگر وہ بھول گیا۔ کئی سال بعد بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سبز بالیں ہیں اور 7 خشک۔ کسی سے تعبیر نہ بن سکی۔ تب ساقی کو یاد آیا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جیل گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر دی کہ 7 سال خوشحالی کے ہوں گے، اس کے بعد 7 سال قحط آئے گا، لہذا پہلے 7 سالوں میں اناج ذخیرہ کر لو۔ بادشاہ متاثر ہوا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا وزیر خزانہ مقرر کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے نہایت دانشمندی سے قحط کا انتظام کیا۔ جب قحط آیا تو ارد گرد کے لوگ بھی اناج لینے آنے لگے۔ اسی دوران حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی آئے۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پہچانا نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے حسن سلوک کیا اور اپنے بھائی بنیامین کو روک لیا۔ بعد ازاں جب سب بھائی دوبارہ آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا تعارف کروایا اور فرمایا، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر کرم فرمایا۔ بھائی شرمندہ ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، آج تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اور اہل خانہ کو مصر بلایا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام مصر پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کا شاندار استقبال کیا۔ والدین اور سب بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی کیا۔ یوں حضرت یوسف علیہ السلام کا بچپن کا خواب سچ ثابت ہوا۔ 11 ستارے، سورج اور چاند نے سجدہ کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہمیں بہت سے اہم سبق سکھاتا ہے۔ صبر ہر حال میں کامیابی کی کنجی ہے۔ حسد انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ اللہ پر توکل رکھنے والا کبھی تنہا نہیں ہوتا۔
اس طرح کی اور آنے والی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔